الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسيادة الأنبياء أولياء جو محمد درمیان انبیاء گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانا پھر کامل کاملان رہنما حضرت خواجہ محمد فخر الدین بست خدا طالبانا پیر ہادی بیلیا کے واسطے حضرت خواجہ محمد یار محبوب رسول بے کسوں کے دستگیر و رہنما کے واسطے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ بار انتہائی معزز سامعین گرامی اللہ تعالیٰ نے کرم و عطا جمعۃ المبارک دی مقدس پاکیزہ حاضری دا شرف حاصل ہویا مالک ارض و سما دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑھے ساریاں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے سامعین گرامی پچھلے جمعۃ المبارک تو آپ احباب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت سماعت فرما رہے ہو تو ساری گفتگو سنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اس دور کے اندر ہوئی جدوں نمرود دے ظلم دا اندھیرا چاروں پاسے چھا چکیا سی اور اس قدر اندر ظلم دا اندھیرا سی کہ بادشاہ بھی ایسی پوری دنیا تے روئے زمین تے پوری زمین تے ان کی حکمرانی بھی ایسی نال نال اپنے آپ کو خدا بھی کہتا سی سجدے بھی کرواتا سی لوگ ان کی عبادت بھی کرتے ہیں ان کو خدا بھی بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی سماعت فرمائی کہ آپ نے کس طرح پرورش پائی اور آپ کی والدہ ماجدہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کس طرح دنیا کو چھپا کے دنیا کے خطرے کو محفوظ بنا کے کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے پالیا اور ابراہیم علیہ السلام کا بچپن تو ہی
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرنا۔ بچپن تو ہی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ نال گفتگو کی، والدہ نال مکالمہ کیتا تے اللہ تعالیٰ دے ایک ہون تے، اللہ تعالیٰ دے رب ہون تے آپ نے دلیل دیتی۔ آپ نے والدہ ماجدہ کو پوچھا نا کہ اماں جی تمہیں کون پالتا ہے؟ آپ نے والدہ ماجدہ نے فرمایا میرا پالنے والا تیرا باپ ہے۔ آپ نے فرمایا میرے باپ کو کون پالتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا کہ وہ نمرود پالتا ہے، نمرود اوندا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اماں جی نمرود کو پالنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا پترا یہ گلاں نہیں کرنیاں، نمرود خدا ہے، لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، وہی رب ہے، وہی سانو کھوا رہے ہیں، وہی سانو پال رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اماں جی دنیا تے کوئی ایسا بھی رب موجود ہونا نا جڑا نمرود ورگیاں نوں بھی پال رہے ہیں، جڑا ساری دنیا نوں پال رہے ہیں۔ اپنی والدہ ماجدہ نے جب یہ گفتگو سنی سی تے آپ نے غار کے اندر واپس ابراہیم علیہ السلام نے بٹھایا، آپ دوڑ دیا ہوئی شہر چلیاں گئی۔ پہلے تے آپ نے بچے کی ولادت چھپا کے رکھی، اپنے شوہر کو بھی نہیں دسیا، لیکن جب یہ گفتگو ہوئی تے آپ واپس گئیاں تے جا کے ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی انہوں نے دسیا کہ اپنا ایک پتر بھی ہے غار کے اندر موجود ہے جو ایج دیاں گلاں کردا ہے۔ آپ نمرود کے سپاہی سلام نے جس میں سنیا تے بعض علماء نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی انہوں نے سوچا میں جاواں تے جا کے اس بچے کو مارا۔ آپ اس تیاری نال گھر تو باہر آئے، جب غار کے اندر آ کے ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تے چہرہ دیکھ کے اپنی زوجہ کو فرمان لگا سدا پتر ہے اللہ سونا ہے میرے تو چھپا کے کیوں رکھے؟ میرے تے چہرے تے نور ہی بڑا ہے، میرے تو چھپا کے کیوں رکھا؟ پہلے دن کے میں نے تصدیق میں اپنے پتر کو پہلے دن کو اپنے کول رکھدا۔ آپ نے فرمایا گھوڑے میں لے کے نہ چلیے، گھر لے کے چلیے۔ والدہ ماجدہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی آپ نے فرمایا کہ نمرود کا دور ہے، بچیاں کا مخالف ہے کہ مار نہ دے لے۔ آپ نے فرمایا جڑے رب نے عطا کیتا ہے رب حفاظت بھی آپ ہی کر لے گا، جڑے رب نے عطا کیتا ہے وہ حفاظت بھی آپ ہی کر لے گا۔ تو میاں صاحب نے ایک بڑا سنا شعر بولیا، تو میاں صاحب فرماتے ہیں ہر دم روے او خیال ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی پتر کو نام لیا، ابراہیم علیہ السلام گھر کے اندر آ گئے۔ آپ نے کی دیکھا ہر پاسے ظلم کا اندھیرا، لوگ کوئی چاند کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی سورج کو سجدے کر رہے ہیں، کوئی ستارے کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی بتاں دے کے جا کے جھک رہے ہیں، کوئی نمرود کے دربار کے اندر جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ ساری کیفیت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی، اور حتیٰ کہ باقی گلاں کے دور آپ کے گھر کے اندر آپ کا سگا چاچا موجود جنہ نام کی ہے آزر، وہ خود بت بناتا ہے تے بیچتا بھی ہے۔ باہر کی گل تے باہر دی نہیں، لوگ عبادت کرتے ہیں، بتاں دی الگ گل رہ گئی۔ گھر کے اندر ہی موجود چچا سگا چچا جڑا بت بناتا بھی ہے تے بیچتا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس ویلے دیکھا تے فرمایا غیظ قال ابراہیم لی ابی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دے والد گرامی نے آزر تے علماء اہل سنت نے ثابت کیتا کہ آزر چچا سی ابراہیم علیہ السلام کے والد تعارف سن۔ آپ نے چچا کو سوال کیتا تتخذ اصنام آلیہہ، خود ہی رب بناندے ہو، خود ہی بت بناندے ہو تو خود ہی ان کے اگے جھک جاتے ہو۔ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، فرمایا میں دیکھ رہا کہ تسی تے تہاڈی ساری قوم گمراہ ہے، صراحتاً گمراہی کی زندگی گزار رہے ہو۔ چچے نال مکالمہ ہویا اور چچا بنانا ہی بولتے ہیں
بیچتا بھی ہے، چچے کی اولاد بھی بوتے بیچنی، اولاد بھی بوتے بیچنی، چچا خود بھی بوتے بیچتا ہے، بڑھاتا بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ کیتا اور آپ نے چچا نے جڑے پتر سن وہ جا کے بوتے بیچتے بھی سن۔ چچا نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب کی دینا سی، انہیں گل کر آ کے ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ تسی بھی جاؤ تو بت بیچو، تھوڑے میرے پتر بھی جانتے ہیں بھی جا کے بت بیچتے ہیں، تسی بھی جاؤ تو تسی بھی بت بیچو۔ اللہ کے نبی کوئی بت بیچن تو نہیں نہ آئے، اللہ کے نبی کے پتر کو ختم کرنا آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہوگی گل، معاملہ طے ہو گیا، گل بات ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چچے کے پتر بھی پتر لے کے نکل پائے، ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک بت پکڑ دیا۔ مہاراج نبوت کے اندر حضرت علامہ معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے سارا واقعہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بت لیا، آپ نے چچے کے پتر نے بھی بت لیا، تو بت لے کے باہر چلے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چچے کے پتر بت لے کے گلیاں بازاراں وچ جاندے نالے جا کے آوازاں آتے کہندے نے لوگاں نوں آؤ بت لے لو، ایک کہندا ہے میرا بت لو جڑا پتر دیندا ہے، دوسرا آواز لا کے کہندا ہے آؤ میرا بت لے لو، اے دعاواں نوں قبول کردا ہے، تیسرا آواز دے کے کہندا ہے آؤ میرا بت لے لو، اے دعاواں بھی سندا ہے، دعاواں قبول بھی کردا ہے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام بھی بت لے کے جا رہے، آپ نے رسی بت دے گل دے اندر پائی، انہوں گلیاں دے وچ گھسیٹ دے نے، نالے آپ بھی آوازاں لاندے نے، آپ فرماندے نے آؤ بت لے لو، اے سندا بھی کوئی نہیں، بولدا بھی کوئی نہیں، دعاواں کرو دعاواں قبول بھی نہیں کردا۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام بت لے کے جاندے نے، نالے بت نوں ذلیل کر رہے، ایک بڈھی جی مائی نے اپنا دروازہ کھولیا، ابراہیم علیہ السلام کو کہندی ہے پترا مینوں بت دے جا۔ آپ نے فرمایا مائی جی پہلے والا بت کتے گیا؟ کہن لگی انہوں چور لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ماں کہڑیاں گلاں کر رہی ہے، نالے خدا بھی مننی ہے، نالے انہوں چور بھی لے جاتا ہے۔ کیسا خدا ہے تیرا جنہوں سجدے بھی کر رہی ہے، جنہوں عبادت بھی کر رہی ہے، مننی بھی خدا ہے، چور انہوں چوری بھی کر لیتا ہے۔ وہ خدا دے ہوئے نا وَلَا يَوْمُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ کہ اللہ بھی تیرے شان ہے کہ اللہ تعالیٰ دی حفاظت کرنے والا ہے، تیرا کیڑا خدا ہے جنہوں چور بھی لے جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مائی نال مکالمہ، مائی کہندی پتر کی کہا میں سونے کا لے بیٹھی سی، انہیں تو لگا سی سونا بت دے، تو چور آیا تو سونا بھی لے لے گا تو بت بھی نال لے گیا، کون دا خدا سی؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مائی تیرے تے حیرانی ہے، کیویں دا خدا من بیٹھی ہے، کنوں خدا من بیٹھی جنوں چور چوری بھی کر لیندا ہے۔ او مائی ابراہیم علیہ السلام دیاں گلاں تے حیران ہوندی ہے، نالے رب کردی ہے تیری صورت بڑی سونی ہے، مینوں ویکھ تے دس میں کیڑے خدا دی عبادت کراں، کیڑے خدا دی عبادت کراں، کیڑے خدا نوں یاد کراں، کیڑے خدا نوں اپنا رب مناں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آ میں تینوں اپنے رب دا راہ وکھانا وا، آ میرے خدا دا کلمہ پڑھ لے، تیری حفاظت بھی کرے گا، جدوں قیامت دا دن آئے گا تینوں جنت بھی دے گا۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جڑے بت تو مندی سی وہ تے اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکیا، کیویں دا خدا منے جڑا خود بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکیا، اپنا دفاع نہیں کر سکیا، آ تینوں اس رب دا رستہ دسنا، تیری حفاظت بھی کرے گا، تینوں جنت بھی عطا کر دے گا۔ نبی بت لے کے گئے، ادھر ابراہیم علیہ السلام کے چچے دے پتر بھی گئے، انہوں نے بت بیچے، انہوں نے بت نوں ذلیل کیتا، گلیاں وچ گھسیٹ کے گلے دے اندر رسی گلیاں وچ گھسیٹ رہے تے نالے بتاں دی تذلیل کر رہے تے جا کے کل کی رہے لوگوں نوں کلمے پڑھا کے مسلمان بنا رہے ہیں۔ اے اللہ دے نبیاں دیاں شاناں نے۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، ہن
نمرود کے شہر کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ ابراہیم نامی نوجوان ہے جڑا سارے بتوں کو گلیاں میں ذلیل کرتا رہا. وہ قوم جڑی ہے جڑی بتوں بھی منتی سی ابراہیم نمرود نے بھی سجدے کرتی سی غلام بنتی سی. انہوں کا سالانہ ایک میلہ ہوتا سی. توجہ کرنا سال بعد ایک میلہ ہونا انہوں نے سارے نے میلے سے جانا. ایک قرآن پاک نے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا کوئی انکار نہیں کر سکتا. جب سالانہ انہوں کا میلہ آیا تو ابراہیم علیہ السلام کو آئے تو کہنے لگے آؤ تسی بھی سارے نال میلے تے چلو. ابراہیم علیہ السلام کو پتا سی کہ جڑی میری قوم ہے نا یہ ستارے تے بڑا ایمان رکھتی بڑا یقین رکھتی ہے. آپ نے اج کل کے ستارے میں دیکھے آپ نے فرمایا فقال انی سقیم. آپ نے فرمایا کہ میں تے بیمار ہونے والا ہوں. بیمار ہاں نہیں فرمایا میں تے بیمار ہونے والا ہوں. وہ کون ستارہ میں بڑی مجھے سکھاتی تو نہیں کیا پتا. آپ نے فرمایا میں وہ ستارہ دیکھ رہا تو میں نے لگتا کہ میں بیمار ہو جانا لہذا میں میلے تے نہیں جانا. انہوں کا طریقہ کسی میلے تے جان کے پہلے طرح طرح کے کھانے پکا کے اپنے بڑے بت خانے لے جانے لے جا کے بتوں کے سامنے کھانے رکھنے سارا دن میلے تے جا کے شراباں پینیاں طرح طرح کی لذیذات کرنیاں کر کے واپس آنا تے بتوں کے سامنے کھانا چکنا تے انہوں برکت والا کھانا سمجھ کے انہوں نے کھانا. جب میلے کا دن سی ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ نے فرمایا میں تو نہیں جانا مجھے لگتا ہے کہ میں بیمار ہو جانا. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو چھڑیا تے کھانے رکھ کے سامنے بتوں نے خود چلے گئے. ادھر ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو نیت سی آپ کی سوچ سی کہ ذرا باہر جاؤ اج میں انہاں دے خداواں دی خبر لینا وا جا کے اج میں جا کے دیکھنا انہاں دے خداواں نو کی کردے نے تے کیویں میرے کول بچدے نے. جدوں وہ میلے تے ٹر گئے ابراہیم علیہ السلام انہاں دے بت خانے ٹر گئے. آپ نے موٹے تے کلاڑا پکڑا تے بت خانے دے اندر آ گئے. ابراہیم علیہ السلام جو بت خانے دے اندر آیا آپ نے دیکھا کہ سارا دسترخوان لگے نے کھانے پے نے بتوں کے سامنے بت کھڑے نے. انہوں نے کی کھانا تے کی انہوں کا کھانے والا کام انہوں کا بولن وال کی کام انہوں کا سنن وال کی کام انہوں کا کھان پین وال کی تعلق. وہ بت کھڑے نے انہوں نے کی پتا سارے سامنے کی پیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو راڑا لے کے اندر آ گئے تے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو راڑا لے کے اندر آئے آ کے بتاں نو مارنا شروع کیتا. کسے بت دا بازو توڑ دے کسے بت دی لت توڑ دے کسے بت دے سر تو لے کے پیراں تک سارا ہی توڑ کے آندے نے. ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتاں نو توڑیا. آخر کار کہاڑا لے کے جڑا سب تو بڑا بت موجود ہے اودے تے کہاڑا رکھیا. ابراہیم علیہ السلام واپس آ رہے نالے فرما دے نے تو انہاں دا خدا ہے جو کرنا ہی کر لے میں ساریاں نو توڑ چلیا. جس ویلے قوم واپس آئی آ کے انہاں نے اپنے بتاں دا حال ویکھیا. انہاں دے خدا ٹوٹ مچ گئے نے. کسے دا بازو کوئی نہیں کسے دی لت کوئی نہیں کسے دی اکھ کوئی نہیں. جس ویلے انہاں نے ویکھیا کہ سارے خدا تے زمین تے ڈگ گئے نے نالے روندے نے نالے شہر وچ اعلان کردے نے کوئی سارے بتاں نوں توڑ گیا ہے. ایک وڈیرا جہا بابا کھڑا ہے وہ کہن لگا میں دسنا تواڈے بت کیویں توڑے نے. وہ کہندے نے کیویں توڑے نے. کہن لگے اللہ دا نبی ابراہیم نے یا نہیں توڑے. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیتے. ہوں سارے رو رہے ہیں پٹ رہے ہیں. حیرت اس قوم تے بھی حیرت اس قوم تے کہ خود ہی بت بنا کے خود ہی پوجتے ہیں تے خود ہی ویکھ رہے ہیں کہ بت ٹوٹ بج بھی گئے ہیں. بت ٹوٹ بج بھی گئے ہیں. بتاں نے کی بولنا سی بتاں نے کی بولنا ہے. انسانوں کی نشانی کہ انسان بولتے ہیں. بتاں نے کی بولنا. اور سارے حیران سارے پریشان. ایک بابے نے دسیا کہ یہ بت جڑا توڑ گیا نا ابراہیم بھی توڑ کے گیا. جاؤ انہوں نے جا کے پوچھو.
انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ابراہیم علیہ السلام واپس گول کھانے آ گئے، کہنے لگے ساڈے خدا نوں کنے توڑے آئے، ساڈے خدا نوں کنے مارے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ دا اشارہ کیتا، فرمایا جنے موڈے تے کلہاڑ آئے او نہیں مارے نے۔ او کہنے لگے ابراہیم تینوں بھی پتہ ہے اے بت ساڈے کول دے نہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی تانوں یہی کہنا وا، اے بت دے پتا بھی ہے کہ نہیں بولتے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں بھی یہی کہہ رہا کہ نہیں بولتے، تسی تو بول رہے ہو، بولو سبحان اللہ، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یہ نہیں بولتے، یہ بت نے ایسی خود بنائے نے، یہ نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تمہیں یہی گل کرنا، یہ نہیں بولتے، نہ چھڈو، کہڑے راہ پہ گئے ہو، آؤ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، جڑا سننا بھی ہے، جڑا بندے دی مشکلاں بھی آسان کردا ہے، بندے دی پریشانیاں بھی دور کردا ہے، اور جڑا بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بھی بنا لے گا۔ ابراہیم بھی اللہ دے دوست سن، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بڑے بت نے توڑے نے، انہوں نے کہا یہ بت کا کام نہیں، میں ہی توڑے نے۔ آخر کار شکایت چلی کہ نمرود کے دربار میں اندر آ گئے۔ نمرود وقت کا خدا، وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ، شکایت کری کہ ابراہیم پہلے تو سارے بتوں کو گلیاں میں ذلیل کرتا گیا، ہوں گل اس حد تک بڑھ چکی ہے، ہوں سارے بت خانے کے اندر گیا ہے تو جا کے سارے خداواں نوں انہیں ماریا، سارے خداواں نوں ماریا ہے، توڑ دیتا ہے، بن دیتا ہے۔ نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کی پیشی کرنے جاری ہو گیا، فوج بھیجی گئی، جاؤ جا کے ابراہیم علیہ السلام کو لے کے آؤ۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار کے اندر تشریف لے کے آ گئے۔ اور بڑی توجہ نال سننا، خیال چھڈ دو، خیال کرو میرے والے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار کے اندر، ساری عقیدت کی بھی گل ہوئی گئی ہے، سنت کی عقیدت کی۔ نمرود کے دربار میں تو نمرود نے اور کوئی سوال نہیں کیتا۔ نمرود کہنے لگا میرے خدا مانتے ہو کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگا اچھا دسو میں کیوں خدا مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا میرا خدا ہوئے جڑا مردہ نو زندہ کر دیتا ہے، زندہ نو مردہ کر دیتا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، پرانے بار درفان نے قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ آپ نے فرمایا میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا ایک نہیں بڑی گل ہے، وہ پاگل سے نا، خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے، جب دین نکل جاتا ہے پھر عقل بھی نکل جاتی ہے۔ کہنے لگا ایک نہیں بڑی گل ہے، مارنا زندگی دڑا ہے میں بھی کر لینا۔ ہوں تسی حیران ہو گے کہ بندہ کیویں زندگی دے سکتا ہے، کہ بندہ کیویں مار سکتا ہے؟ مار تو سکتا ہے بندہ، کوئی چیز ماری تو بندہ مر گیا، زندگی کیویں دے سکتا ہے؟ وہ پاگل ہو گیا سی نا، پاگل سی۔ کہنے لگا تمہیں میں ہونے نہیں کھانا۔ آپ نے فرمایا دس۔ کہنے لگا جی اس قیدی کو لے کے آؤ جن کی سزا موت ہے، جن کی موت کی تاریخ کا ختم ہے، قیامت کی وہ پھانسی دی تھی، کو لے کے آؤ۔ انہیں فوجی کے جا کے لے کے آ گیا۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا ایسی سزا جی موت سی، یہ واسطے موت کنفرم سی، میں دی موت کو زندگی میں بدلن لگا، میں انہوں آزاد کر دوں۔ کہنے لگا وہ میں مردہ نوں زندہ کر دوں۔ انہیں مرنا سی، کنفرم سی، انہوں پھانسی دینی سی میں، لیکن انہوں میں آزاد کر دیا۔ کہتا ایک گل ہو گئی، ہوں ایک بے قصور جہا بندہ اپنے قریب بیٹھا سی، فوجیوں نے کہنا انہوں پھڑ دو، انہوں نے پھڑ لیا۔ کہنے لگا انہوں مار دو، انہوں مار دیتا گیا۔ کہتا لو جی تسی کیا سی رب مارنا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے، نہ میں مار بھی چھڑیا، دوسرے کو زندگی بھی دے چکی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کی پاگل نے کپڑا کر رہے ہیں؟ ایک ہی گل ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں کیا ہے، میرا رب مردے کو زندہ کرتا ہے، مردے کو زندہ کرتا ہے۔ کیویں؟ مرغی زندہ انڈا دیندی ہے، اودے وچ جان کوئی نہیں، اودے وچ ساہ کوئی نہیں، زندہ نے مردہ چیز انڈا دیتا، انڈے وچ پھر اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ اللہ تعالیٰ مردہ وچ زندہ کو پیدا کر دیتا ہے، تے زندہ کو مردہ کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام
تھوڑا جا پیچھے آؤ، ایسا دا پس منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ سوال کیتا، یا اللہ میرا عقیدہ تے ایمان تے ہے کہ تو مرن تو بعد زندہ کرے گا، لیکن یا اللہ کیویں کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ سوال کیتا۔ یہ سارا جتنی تقریر کرنے والی تقریباً 90% تقریر قرآن پاک کے الفاظ میں، قرآن پاک کے الفاظ میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، عرض کی یا اللہ میں نے دکھا تو صحیح تو مردہ کیویں زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا پیارے خلیل کیا تیرے یقین نہیں کہ میں مردہ کو زندہ کر لینا ہوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی قال بلی یا اللہ میرا یقین ہے تو مردہ کو زندہ کر لینا ہے، لیکن تیرے جوانان واسطے پوچھے لیا کہ یا اللہ تو کیویں زندہ کرے گا؟ خاتے کائنات نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام چار پرندے لو انہاں کو اپنے نال منوس کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے پالے، انہاں کو اپنے نال منوس کیتا، انہاں کو ابراہیم علیہ السلام نال اتنا پیار ہے ابراہیم کو بلاندے پرندے دوڑدے آ جاندے، جس میں ابراہیم علیہ السلام بلاندے پرندے آ جاندے ہیں۔ خاتے کائنات نے فرمایا انہاں پرندیاں کو ذبح کرو، ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیتا، اللہ نے فرمایا انہاں دا گوشت آپس دے اندر مکس کرو، آپ نے مکس کر دیتا۔ خاتے کائنات نے فرمایا سامنے پہاڑاں تے لے جاؤ، تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ کے واپس آ جاؤ۔ خلیل علیہ السلام واپس آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہن کی کراں؟ اللہ نے فرمایا ایک ایک پرندے کو آواز مارو۔ ابراہیم علیہ السلام پرندیاں کو آواز مار رہے ہیں، ساڈے عقیدے دی گل آ گئی، ابراہیم نبی ہو کے مردہ پرندیاں کو آواز مارتے ہیں، شرک ہوتا نہیں، اسی زندہ نبی نو پکاری ہے، شرک کیویں ہو سکتا؟ ابراہیم نبی ہو کے مردہ پرندیاں کو آواز مارن تے شرک نہیں ہوندا، وہ شرک دے فتوے لانا تے خود بیان کرتے ہیں، ہمیں قرآن دا الفاظ قرآن دے الفاظ نے جواب دے کر نہیں سکتے۔ وہ نبی ہو کے آواز مارن تے شرک نہیں ہوندا، مردہ نو اسی زندہ نبی نو آواز ماری تے شرک کیویں ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیتی، آواز ماری، پرندے بھی ایک قسم دے نہیں سن، ایک کبوتر، ایک مرغا، ایک مور، چوتھے پرندے کے بارے اختلاف ہے کہ چوتھا گیدڑ سی یا کوئی اور پرندہ سی، مختلف جنساں دے پرندے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح بھی کیتے، گوشت بھی مکس کیتا، مختلف پہاڑاں تے رکھ کے آ گئے، اللہ کل جبل منہن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، تاکہ کائنات نے فرمایا رکھ کے آ جاؤ، مختلف پہاڑاں تے تھوڑا 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 گوشت رکھے آ، تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ کے واپس آ گئے، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوئے نہ بلاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، اور پرندیاں کا گوشت ملائے، آپس میں مل جانا ہے، جس میں آپس میں مل جائے پرندہ بڑھ کے ابراہیم دے کولے آ گئے، جس میں ابراہیم علیہ السلام نمرود دے دربار میں اندر گئے، آپ نے فرمایا میرا رب ہوے جڑا زندہ بھی کردا ہے، موت بھی دیتا ہے، نمرود کہتا ہے میں بھی کر لینا، آپ نے فرمایا ظالما کی کرے، میرا رب جویں زندہ کردا ہے میں دیکھ کے آیا، آپ نے فرمایا میرا رب جویں زندہ کردا میں تے اکھاں نال دیکھ کے آیا ہوں، میں تے دیکھ کے آ گیا ہاں۔ نمرود نال ایک گل ہوئی، ایک سوال کا جواب انہیں ٹال مٹول کی، دو بندیاں دا تماشا لا کے انہیں بات ختم کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ دے نبی سن، آپ نے فرمایا اچھا یہ گل تو نہیں منی، زندگی کے موت والی گل انہیں نہ منی، کہتا جی میں بھی کر لینا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر دوسرا سوال، آپ نے دوسرا جڑا سوال سی وہ کیتا، آپ نے فرمایا میرا رب ہوے، میرا رب ہوے جڑا سورج نو مشرق تو کردا ہے مغرب چ غروب کردا ہے، اگر تو رب ہے سورج مغرب تو کٹ کے مشرق میں غروب کر کے دکھا، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میرا رب سورج نو مشرق سے طلوع کردا ہے، مغرب کے اندر غروب کردا ہے، اگر تو خدا ہے تے ادھر کٹ ادھر غروب کر کے دکھا،
پھر قرآن پاک نے فبہت الذی کفر، کافر پاگل ہو گیا، کافر مبہوت ہو گیا، عقل ہوندی دنگ رہ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جملہ ارشاد فرما دیتا، ہن اللہ کے نبی دا مقام ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ کتنا ہوتا ہے۔ جس ویلے ابراہیم علیہ السلام نے اتنا جملہ فرمایا نا، مفسرین فرماندے نے کہ نمرود یہ بھی کہہ سکتا سی کہ اے سورج دا مشرق میں کرنا، مغرب میں غروب کرنا، نمرود یہ بھی کہہ سکتا سی۔ جس ویلے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب مشرق کرتا ہے، مغرب جو غروب کرتا ہے، علماء نے لکھے یا نمرود یہ بھی کہہ سکتا سی کہ سورج میں کرتا ہوا میں غروب کرنا۔ اللہ نے فوراً فرشتہ کو خبر دیتا کہ فرشتے لوگ سورج دے نیڑے آ جاؤ، عرض کیتی آنا کیوں؟ خاکے کائنات نے فرمایا اگر آج نمرود کہہ دے کہ سورج میں مشرق کرنا وا، مغرب غروب بھی میں کرنا وا، اللہ نے فرمایا فرشتے آؤ سورج کو کھچ کے مغرب والے لے آؤ، آج کے بعد سورج مغرب تو نکلے گا، مشرق سے غروب آئے گا۔ فرشتوں نے عرض کیتی یا اللہ قانون بدل جائے گا، نظام بدل جائے گا۔ خاکے کائنات نے فرمایا فرشتے آؤ نظام بدل جائے لیکن خلیل جھوٹا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا مقام ہے، خاکے کائنات نے فرمایا نظام بدل رہا ہے، بدل رہے ہو۔ اگر آج نمرود کہہ دے کہ میں مشرق سے پڑھنا، مغرب سے میں غروب کرنا، اللہ نے فرمایا پھر قیامت تک قانون بدل دو۔ آج کے بعد یہ سورج ہے مغرب سے نکلے گا، مشرق میں غروب ہوئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی کافر نے جو سنیا سوال سن کے عقل دنگ رہ گئی، پاگل ہو گیا۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ خاکے کائنات نے فرمایا جس طرح اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج کڑنا لاجواب ہو گیا۔ فبہت الذی کفر کی عقل دنگ رہ گئی، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پھر ہدایت نہیں دے گا، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ وہ ظالم سی نہ ظلم کیتے، طرح طرح کے ظلم کیتے، جب ابراہیم علیہ السلام کا آمنا سامنا ہو گیا۔ یاد رکھو کہ ظلم کرنے والا جتنا بھی مرضی پاور وچ ہوئے، جتنے بھی جابر بادشاہ، جتنے بھی جابر ظلم کرنے والے آندے نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے ظلم کو ختم کرنے واسطے کدے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجدا ہے، کدے نمرود کے مقابلے دے وچ ابراہیم علیہ السلام کو بھیجدا ہے، کدے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجدا ہے، کدے ابو جہل تے ابو لہب ہو کے کافروں کے مقابلے وچ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ کو بھیجدا ہے۔ پھر ایک گل نہیں سمجھ آ گئی، وہ گل کی ہے کہ جیڑا بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اللہ کے تابع کر دیتا ہے۔ جیڑا بندہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا وچ ایسا نا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ نے فرمایا نا جملے، آپ نے ساری آزمائشاں بھی برداشت کی دیا، آپ غار کے اندر پیدائش ہوئی، غار کے اندر ماں تو غیر رہے، سارا کچھ اللہ کی خاطر برداشت کیتا۔ جب سارا کچھ برداشت کیتا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتہ نے حکم دیتا نا کہ سورج کو بدل دیو، خلیل جھوٹا نہیں کہنا چاہیے۔ پھر جڑے امام الانبیاء نے، جڑے لوگ انہاں نال پیار کرن گے، جڑے لوگ انہاں دے ہو جان گے، پھر انہاں نوں اللہ تعالیٰ کتنا مقام عطا فرمائے گا، انہاں کو کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی شان دے اندر یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا سورج واسطے کہ سورج میں انج کر دو، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی باری آئی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر دا ٹائم حضور کے نال سفر تے موجود نے، دیکھو سورج مدر نے صرف واپس آنے کی گل ہوئی، سورج نے پرتان دی، ادھر سورج واپس بھی آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گود کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رکھا تو حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور کا اختیار دیکھنا، حضور آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے تے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ نے دیکھا سورج جا رہا سورج غروب ہو گیا، اور آپ کو نماز میں اتنا پیار سی کہ آنکھ میں آنسو آ گیا، حضور نے اتنا پیار سی کہ نماز چھڑ دی تھی، حضور نے اٹھایا نہیں، حضور نے اٹھایا نہیں۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، حضور نے حضرت علی شیر خدا انہوں نے چہرے پر اپنی مبارک نظرہ فرمائیاں، حضور نے فرمایا علی کیڑی چیز نے روا دیتا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ
نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا ہے، سورج غروب ہو گیا ہے، تے کون ہے میرے نبی نے اس پہ یہ فرمایا، میرے نبی نے فرمایا علی تو اللہ کے نبی دی خدمت کر رہا سی، اللہ کے نبی دی خدمت میں بیٹھا سی، ہن مینوں دس نماز ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ادا پڑھنی ہے، حضور نے آج اپنے عبداللہ بنا اٹھایا تو سورج اونجی واپس آ گیا، سورج اونجی واپس آ گیا، آیا کتنی خاطر حضرت علی دی نماز دی خاطر، پھر کیوں نہ کبھی کر ذکر مدینے والے دا، ایدے وچ بدائی تیری ہے، جڑا جڑا حضور دا غلام بیٹھا ہے پڑھے گا تے کبھی نہ کر ذکر مدینے والے دا، ایدے وچ بدائی یہ ایک بار تو ہوتا سونے دا، پھر ساری خدائی، ایک بار تو ہو جاؤ سونے دا، پھر ساری خدائی تیری ہے، ساری خدائی تیری ہے۔ خالق کائنات نے اپنے نبیوں کو بڑا مقام دیتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دا تذکرہ اتھوں ہی اگے چلے گا۔ اس کے بعد نمرود نے جس ویلے دیکھا کہ گفتگو دے نال کلام دے نال ابراہیم علیہ السلام مقابلہ نہیں کر سکیا، لاجواب ہو گیا، انہیں پھر جویں ہر بندہ کرتا ہے نا، ہر طاقتور جویں کرتا ہے کہ کسی بندے کے سامنے لاجواب ہو جائے نا، اب کے دور کے اندر بھی انجی ہے، کوئی بندہ کسی کے لاجواب ہو جائے نا پھر ڈنڈے سوٹے نکل آتے ہیں۔ انجی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب لاجواب ہو گیا تو اپنی قوم کو کہنے لگا اور کی فیصلہ کریے، قوم کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام کو ساڑ دے، ابراہیم علیہ السلام کو ساڑ دے۔ تو میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلے جمعہ تو مبارک ہوئے تھوڑی انشاءاللہ